اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں ایسا دن نہیں چاہیے کہ جہاں پر صحیح معنوں میں ان ظالموں کو پکڑا جائے، ان سنگ دلوں کو سنگلیں ڈالی جائیں، زنجیریں ڈالی جائیں، ان کو جہنم کی تپتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے؟ تم نہیں چاہتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ دیا جائے؟ آپ سوچیں کہ دنیا میں تو لوگ بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں، بڑے بڑے جابر ہوتے ہیں، بڑے بڑے سنگ دل بے رحم، اور بچ بھی جاتے ہیں، کوئی ان کی گردن نہیں ناپ سکتا، اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر، اپنے مال و دولت کی بنیاد پر، اپنی مختلف چیزوں کی بنیاد پر۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بہت نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا خون پسینہ بہا رہے ہوتے ہیں، ہم اچھائیاں کر کر کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسری طرف سے ہماری قدر نہ کر رہا ہو تو انسان بہت ڈسہارٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو نا، اتنا کچھ کیا، میری قدر ہی نہ ہوئی، کسی نے خیال ہی نہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں وہ دن ہے جہاں پہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ ملے گا، اور بروں کو ان کی برائی کے بارے میں شدید ترین پکڑا جائے گا۔ وہ دن جہاں نہ کوئی دھوکہ ہوگا، نہ وہاں کوئی سفارش ہوگی، نہ وہاں کوئی رشوت ہوگی، نہ وہاں کوئی دھونس دھمکی ہوگی، نہ وہاں کوئی چاپلوسی اور خوشامد کام آئے گی۔ وہ اتنا عدل والا دن ہوگا، بے لوگ دن ہوگا۔ اور آج دنیا میں جو ظالم ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی دنیا میں تو تم بچا کے اپنے آپ کو بیٹھ گئے، وہاں پہ بچنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ یا نہ کرے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مالک یوم الدین، جو میں جزا کا مالک، وہ ہمیں بہترین بدلہ دے گا۔ جیسے رزلٹ کا دن ہوتا ہے نا، تو رزلٹ کا دن محنتی بچوں کے لیے کس چیز کا دن ہوتا ہے؟ خوشی کا دن ہوتا ہے، عزت کا۔ مالک یوم الدین جو آیت ہے ہمیں دو چیزیں دے رہی ہے۔ ایک اطمینان، کیا انصاف ہوگا، ضرور ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے دنیا میں نہیں انصاف ہو سکتا۔ دنیا میں کوشش ہم کریں گے، انصاف کے پیچھے بھاگیں گے، لیکن بہت توقع نہ رکھیں کہ ہوگا۔ دنیا اس پیٹرن پہ بنی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کبھی کوئی انصاف نہ کر سکا، 100% نہ کر سکے گا۔ آخرت میں ہوگا، وہ کرے گا، وہ الرحمن اور الرحیم کرے گا، اور یہ الرحمن اور الرحیم کی مہربانی ہے کہ اس دن انصاف کرے گا، یہ بھی اس کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے نا کہ وہ انصاف کرے گا۔ ایک بات اطمینان رکھنا ہے، کس چیز کا بھی میں نے آپ کو بتایا؟ انصاف ہوگا۔ دوسری چیز ذمہ داری، ہمیں جواب دہ ہونا ہے اپنے رب کے سامنے۔ ہم نے اس مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، ہم آنسریبل ہیں اپنی اس رب کے سامنے، اپنے ایک ایک عمل کے لیے۔ لہذا مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، دنیا والے قدر کریں یا نہ کریں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مالک یوم الدین، جو میں جزا کا مالک، وہ ہمیں بہترین بدلہ دے گا۔ جیسے رزلٹ کا دن ہوتا ہے نا، تو رزلٹ کا دن محنتی بچوں کے لیے کس چیز کا دن ہوتا ہے؟ خوشی کا دن ہوتا ہے، عزت کا دن ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اس دن، قیامت کے دن، یقین رکھ کے جانا ہے، مالک یوم الدین، دین ہمیں لے کر ہی اس طرف جا رہا ہے۔ اس ہستی کو تو دیکھو، کتنی بڑی ہستی کے تم ماننے والے ہو، کس کا کلام ہاتھ میں تھام کر بیٹھے ہوئے ہو، کس کے بارے میں تم جان رہے ہو۔ اللہ پر یقین رکھو، ہر عمل کا بدلہ دے گا، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ایمان والوں کے لیے وہ دن یوم الدین، جزا کا دن، جزا اور سزا کا دن، ایمان والوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا، اور انکار کرنے والوں کے لیے وہ کمر توڑ دینے والا دن ہوگا۔
آپ سوچئے کہ اس کائنات کو رب نے اتنے اہتمام سے بنایا، اربوں سال میں یہ کائنات بنی، یہ کیسے ممکن تھا کہ زندگی کی کہانی کو اللہ موت پہ ختم کر دیتے؟ کیسے ممکن تھا؟ زمین کی کہانی کو قیامت کے دھماکے سے ختم کر دیا جاتا؟ یہ امپاسبل تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن آئے گا جس دن دنیا کی ادھوری نہ تمام خواہشات کو اس دن اللہ خواہشات کا لباس پہنائیں گے۔ اس دن محرومیوں کو، محروم لوگوں کو جنت کا بے تاج یا تاج والا بڑا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ لازوال عیش، ابدی خزانے ان کے حصے میں لکھ دیے جائیں گے۔